یہ آغاز اس کے نام سے جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں پر تنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر اس میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہوں، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں آواز دیتا ہے، وہ سنتا ہے، مہرباں ہے، رحم کرتا ہے۔ سو اس کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کروں گا حافظ قاری محمد مطہر علی سے دائش پر تشریف لائیں اور آج کی اس خوبصورت و پروقار تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ حافظ محمد مطہر علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل
وننزل من القرآن وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. قاری محمد مطہر علی خوبصورت انداز میں آج کی اس پروکار تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کر رہے تھے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے علی شان سے گزارش کروں گا ڈائز پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. شفیعنا صلی علی کہیں بخشش کی گھٹا ہے الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل
کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کی رم جھم سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کی رم جھم جدا علی شان نے سما باندھ دیا محسن نقوی کے نعتیہ اشعار پڑھ کر، اور صدر محفل محترمہ مریم شریف ظفر، صاحب تقریب صاحب شام جناب چودھری شریف ظفر صاحب، میرے انتہائی قابل صد احترام جو آج اظہار خیال کریں گے پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد صاحب، جناب پروفیسر انور جمال صاحب، جناب پروفیسر نسیم شاہد اور پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ رسول صاحبہ۔ سلیم ناز صاحب کا آرٹیکل میں گزارش کروں گا کہ اظہر محمود شیخ صاحب کے پاس ہے، وہ یہاں آئیں اور سلیم ناز صاحب کا مضمون پڑھ کر سنائیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سٹیج پر موجود ممتاز شخصیات اور معزز سامعین، پولیس کے شعبے میں جیسا ماحول پایا جاتا ہے وہ کسی شخص سے پوشیدہ نہیں، جہاں شریف آدمی سر جھکا کر اور بدماش سر اٹھا کر داخل ہوتے ہیں، اہلکار ہو یا بڑا پولیس آفسر جن کی گفتگو نازیبا اور غلیظ گالیوں سے شروع ہو کر مکہ پر ختم ہوتی ہو، ایسے محکمے میں چودھری شریف ظفر کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں۔ اگرچہ اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، مگر آج بھی دبنگ افسر اور حساس ذہن رکھنے والے پرخلوص شخصیت کے مالک نظر آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس شخصیت قلمکار کے پیچھے اگر نسیم شاہد کے زندگی سے بھرپور کہکے اور ناصر شیخ کا ہنستا مسکراتا چہرہ نہ ہوتا تو شریف ظفر کے اندر کا تخلیق کار نکھر کر باہر نہ آتا۔ حاضرین محفل، ایک دن میں شریف ظفر سے پوچھ بیٹھا، حضور آپ پولیس وردی میں اور اس پر لگے پھولوں کے بوجھ تلے منفرد موضوعات پر انشائیہ نما خوبصورت مضامین کیسے لکھ لیتے ہیں؟ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، مجھے گھر کی کوئی فکر نہیں ہوتی،
वजारत ख़जाना हो, वजारत मनसूबा बंदी और ख़ुराक हो या इंतज़ामी अमूर, मैंने सारे इख्तियारात अपनी शरीक हयात को सौंप रखे हैं। मेरे घर में सदारती निज़ाम राइज है और मेरे बच्चे मशीरों का किरदार अदा करते हैं। ऐसे में मुझे सोचने, पढ़ने और लिखने के अलावा कोई काम नहीं होता। अज़ीज़ सामीन, अगर मोहतरम शरीफ ज़फ़र को ये मसाइल दरपेश होते कि सुबह नाश्ते में क्या खाना है, दोपहर में क्या पकेगा और रात के दाल साग की फ़िक्र लाहक होती, उन्हें तो लग पता जाता। फिर इनके किताबों के उन्वान भी यूँ होते: SP ऑफिस से घर के किचन तक, आला अफसरान की झाड़ें और बेगम की धाड़ें, ख्वाहिशात की हांडी में मर्चों का तड़का। ये किताबें इनके तजर्बात का निचोड़ और आईनादार होती। अज़ीज़ सामीन, शरीफ ज़फ़र की किताब खाली बेंच में मेरा मज़मून पुलिस की वर्दी में छुपा कालम निगार शामिल इशात है। यकीन जानिए, एक अरसा तक मैं उन्हें पुलिस वाला ही समझता रहा, लेकिन चंद मुलाकातों में ये राज खुला कि वो बहुत बड़ा और दर्दमंद इंसान, दोस्तों के दोस्त हैं। इनकी खूबसूरत सोचें जब लफ्ज़ों में ढलती हैं तो खूबसूरत कालम सामने आता है। चूँकि मेरा वास्ता रोज़ाना बहुत से कालम निगारों और उनकी तहरीरों से पढ़ता है, मगर मैं शरीफ ज़फ़र की तहरीरें बतौर एडिटर नहीं बल्कि बाज़ौक़ कारी के तौर पर पढ़ता हूँ। लोग इनके चाहने वाले होंगे, मगर मैं इनकी तहरीरों का आशिक हूँ, क्योंकि इन तहरीरों के हर लफ्ज़ में मुझे शरीफ ज़फ़र नज़र आता है। इनका इंशाइया नुमा हर मज़मून हर लिहाज से कामयाब, मरबूत और बामकसद होता है। कभी पानी में मधानी नहीं मारते। इनके जहन में लफ्ज़ों का एक जहां आबाद होता है। वो जब बोलते हैं तो बकौल अहमद फराज फूल झड़ने लगते हैं और कोई मौजू इनकी दस्तरस से बाहर नहीं रहता। अज़ीज़ सामीन, अगर आपने इनकी किताब खाली बेंच पढ़नी हो तो किसी पार्क के खाली बेंच पर बैठ कर ही पढ़ें, तो मुताले का लुत्फ़ और ज़ौक़ दोबाला हो जाएगा। रही बात इनकी किताब तीमारदारियाँ की, तो जिन तजर्बात व मुशाहिदात को उन्होंने अपनी किताब में समोया है, वो इनके बड़े कलमकार होने की वाज़ेह दलील है। अल्लाह ताला हर शख्स को ऐसी अज़वाइज से महफूज रखे जिसकी बदौलत वो तीमारदारियाँ लिखने पर मजबूर हुए। रब बारी ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मोहतरम शरीफ ज़फ़र को सेहत कामला के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। मुझे इस अमर पर खुशी हुई कि मसनद सितारत पर आज मुहतरमा शरीफ ज़फ़र की डॉक्टर मरियम ज़फ़र तशरीफ़ फरमा है। अदब की रवायात में ये खूबसूरत इजाफ़ा भी है और इस बात का सबूत भी कि बेटियां बाप को कितनी प्यारी होती हैं। शुक्रिया। जनाब अज़हर महमूद शेख सलीम नाज का मज़मून सुना रहे थे। इस शहर की एक बेटी, जिसे मैं कहा करता हूँ कि उसने लड़कों की तरह हिम्मत करके, और हिम्मत भी ऐसी की कि बहुत से लोगों को शिकस्त देती हुई, पहले उसने अपनी तालीम के मराहिल तय किए और इसके ऐनी शाहिद जनाब डॉक्टर अनवार अहमद हैं, अनवर जमाल हैं, नसीम शाहिद हैं। फिर उसने एम फिल के बाद PhD और PhD के बाद अब शोबे उर्दू ख़वातीन यूनिवर्सिटी में एक अहम ओहदे पर फाइज हैं। सिर्फ मुल्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में अपने काम की वजह से जानी और पहचानी जाती हैं। जनाब रज़ा अली आबदी और अमजद इस्लाम अमजद ख़ास तौर पर अपनी तहरीरों में इनका ज़िक्र करते हैं कि आखिर ये शख्सियत हैं कौन। आप हाथों को जुम्बिश देंगे। आपकी हमारी हर दिल अजीज़ इस शहर की एक और दलेर बेटी प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा रसूल साहिबा, आपसे गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और जनाब शरीफ ज़फ़र साहब की किताबों पर इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मरियम ज़फ़र साहिबा, मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अनवार अहमद साहब, मोहतरम शरीफ ज़फ़र साहब, शाकिर भाई, तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो मुसन्निफ़ हैं मोहतरम जनाब शरीफ ज़फ़र साहब, ये एक तवील अलालत के बाद सेहतयाब हुए और उन्होंने उनकी तख्लीक़ात हैं जिन पर इज़हार ख़याल करें। तो जो उन्वानात थे उनको देखकर मुझे ऐसे महसूस हुआ कि तीमारदारियाँ, ये कोई अगर मैं इनकी हिस्ट्री ना जानती होती तो मुझे कोई एक मज़ाहिया तहरीरों का गुमान होता कि ये इस तरह की कोई किताब है ये, और ख़ाली बेंच। लेकिन जब मैंने इनको जानते हुए इनकी किताबों के उन्वान देखे तो मेरी दिलचस्पी सबसे पहले
تیمارداریاں میں ہوئی کہ میں یہ کتاب دیکھوں اور یہ جان سکوں کہ اس میں کیا ہے. تو اس کتاب کا جب میں نے مطالعہ کیا، اس کتاب کو دیکھا، تو مجھے ایک ایسے شخص سے میں متعارف ہوئی جو پولیس کے محکمے میں ہوتے ہوئے ایک ایسا حساس فنکار ہے کہ جس نے اپنے ذاتی تجربات، اپنے ذاتی احساسات اور جو کچھ اس معاشرے میں ہو رہا ہے اچھا یا برا، اس کو ایک خود نوشت کی صورت میں تیمارداریاں میں جو ہے وہ پیش کیا. اس کے ہمیں کئی پہلو دکھائے. خالی بینچ جو ہے وہ ایک ایسی شاندار کالم کا مجموعہ ہے، کالموں کا مجموعہ ہے کہ اس کو پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے، یہ گمان ہوتا ہے کہ روایات سے محبت کرنے والے، محبت کے متلاشی آج بھی لکھ رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں. اور خالی بینچ میں جب ہم محترم جناب شریف ظفر صاحب کا ایک مجھے کچھ کہنا ہے اپنی زبان میں کا تجزیہ پڑھتے ہیں، تو تبصرہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کتاب بھی ایسے ہی کچھ چیزوں پر مشتمل ہوگی. اس کتاب کے اندر وہ محبتیں بھی ہیں، رفاقتیں بھی ہیں، اور وہ سب کچھ ہے. وہ خالی بینچ بھی ہیں جو جن کو نئی جدید ٹیکنالوجی نے یا جدید ایجادات نے جن کو مطلب جو خالی کر دیا ہے. تو اس کے اندر بہت کچھ ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کی تحریک جو ہے وہ اس کتاب کے انتصاب سے ہوتی ہے کہ اہلیہ کے نام تو کتاب کا انتصاب کرنا ایک روایت ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت کہتی رہتی ہے کہ تم جھوٹ لکھتے ہو، تو قاری مطلب ایک فکشن رائٹر کی طرح یہ قاری کی توجہ منعطف کر لیتے ہیں اپنی طرف کہ یہ کون سا جھوٹ. لیکن جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک پر اعتبار ہونے لگتا ہے. ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جن قدروں کی استواری کو یقینی نہیں بنا سکا، ان قدروں کو بار بار زندہ کرنے کی کوششیں بہرحال ہر دور میں، ہر زمانے میں ہمارے لکھاری، ہمارے قلمکار کرتے رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے ان کے پولیس کے محکمے میں ہونے کے باوجود ایک اچھے لکھاری کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھا لکھاری، اچھا ادیب، اچھا کالم نگار یا اچھا مصنف وہی شخص ہو سکتا ہے جو معاشرے کو ایک حساس نظر سے دیکھتا ہے، جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ناہمواریوں کو صرف جہاں وہ بدبو دار محلے سے منہ پر رومال رکھ کر نہیں گزرتا، بلکہ اس کو محسوس کرتا ہے. تو جب کوئی محسوس کرے گا، اور جب کوئی شخص اپنے وطن کی محبت، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ایسے حساس محکمے سے وابستہ ہوگا، اگر وہ شخص حساس ہو کر اپنا کیتھارسس کرے گا، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ کیتھارسس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. یا آپ بیوی بچوں پر غصہ کرتے ہیں، یا آپ اپنے جو بھی آپ کے مجرم ہیں جن کو آپ اپنی گرفت میں لیتے ہیں ان کا، یا پھر آپ جو کچھ آپ کے دل پر گزری ہے اس کو تخلیقی تجربہ بناتے ہیں. تو یہ تخلیقی تجربات جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک اثاثہ ہیں، اور ہم خالی بینچ ہو یا تیمارداریاں یا ان کی 4 مزید اور کتابیں، یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہیں، ایک فخر ہیں. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے، ان کا زور قلم اور زیادہ کرے، اور ان کو مزید لکھنے کی توفیق دے. پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ رسول تفصیل سے تیمارداریاں اور خالی بینچ پر تبصرہ کر رہی تھیں. آپ کے ہمارے سب کے ہر دل عزیز اپنے پوسٹنگ کا بہت سارا عرصہ ملتان میں یونیفارم میں رہا میاں محمد ایوب قریشی، آپ سے ملتمس ہوں ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب میاں محمد ایوب قریشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد. چیئرپرسن ہماری بیٹی مریم، قابل صد احترام مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، میں ابھی
دونوں کتابوں کے بارے میں صاحب شام، ان کی تصانیف اور مرکزی خیال۔ صاحب شام سے میری رفاقتیں 3 دہائیوں سے زیادہ، تو اس حوالے سے جو ان کے بارے میں میری رائے ہوگی وہ اس گزرے واقعات کی نشاندہی کرے گی جو ہم نے اکٹھے گزارا۔ کتاب کی جو پہلی کتاب خالی بینچ، اس میں شریف ظفر صاحب نے 3 چیزیں جو مجھے نظر آئی کہ یہ قابل ذکر ہیں۔ ویسے تو ساری کتاب کا انداز، برجستگی، شائستگی، اسلوب، مزاح، رنگ، ڈھنگ، ساری چیزیں اپنی جگہ قابل ذکر، لیکن چڑیا میرے آنگن کی ماں اور کنات، شریف ظفر صاحب آپ نے اس کتاب میں سارے رنگ ڈالے ہیں، ایک رنگ جو ڈومینیٹنگ ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، اس میں آپ نے تربیت کی ہے نئی نسل کی۔ اب میں سنجیدہ پہلو گفتگو کے، کتاب کے تجزیے کے، جسے ہم کہتے ہیں کہ صبغت اللہ ہو، کہ اللہ کا رنگ۔ آپ کی اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ جو تیمارداریاں ہیں اس میں آپ شگفتگی یا مزاح کے ساتھ ساتھ کہیں جا کے آپ ایک ٹچ دیتے ہیں کسی حدیث کا، کسی قرآن پاک کی آیت کا، تو پھر مجھے وہ فوراً آیت یاد آ جاتی ہے کہ صبغت اللہ ہو، کہ اللہ کا رنگ، اور پھر خود خدا پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور خدا کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ تو آپ نے دین اور دنیا کو سمو کر اس کتاب میں ایک لڑی میں پرو کے رکھ دیا ہے، اور تصوف کی اس ایسی منزل تک جا پہنچے ہیں کہ جس میں انسان کو یہ لگتا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں چلتا ہوا ایک مسافر ہے، اور اس کی منزل خدا کی قربت ہے، اس کے لیے وہ ہمیشہ سر بسجود رہتا ہے۔ آپ نے انداز بدلا، سارا یہ کام کیا جو ایک صوفی کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کا چناؤ، اس کا انتخاب ایک مختلف طریقے سے کیا۔ آپ کی دنیا بھی سنوری، آپ کی آخرت بھی سنوری۔ اس میں ایک رنگ محبت کا ہے آپ کی تحریر میں۔ محبت جب مجازی ہو تو پھر یوں لگتا ہے کہ تمہاری ذات سے آگے دکھائی کچھ نہیں دیتا، محبت مشورہ کب ہے جو سارے شہر سے کر لیں۔ اور جب آپ اس کو حقیقی رنگ میں لے جاتے ہیں، عشق حقیقی میں، تو پھر جو پیغام ملتا ہے کہ یہ جو حقیقی عشق حقیقی جو طلب ہے، جو محبت ہے، وہ جو آپ کی تحریر میں مجھے نظر آئی ہے، تو در حقیقت وہ ایک پیغام دیتی ہے کہ سنو تم بھی محبت کو کبھی ہلکا نہیں لینا، اگر اپنی بھی آ جائے تمہیں گوشہ نشیں کر دے، اٹھا کر آسمانوں سے تمہیں پل میں زمیں کر دے، سنو تم بھی محبت کو کبھی ہلکا نہیں لینا۔ اور آپ نے جو یہ خوبصورت تحریریں جو آپ نے ہمیں پڑھنے کے لیے دیں، یہ آپ کا تحفہ ہے آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ کون کہتا ہے کہ انسان فانی ہے؟ نہیں، اگر خوبصورت تحریریں ہوں، اچھی کتابیں ہوں، اس نے تحریر کی ہوں، تو پھر وہ رہتی دنیا تک رہتا ہے، سوچوں میں بھی، یادوں میں بھی، اور لائبریریوں میں بھی، اور تاریخ کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ تو آپ نے اس بیماری کو، میں اس کو بیماری کیوں کہوں؟ میں تو نہیں کہتا، آپ یقین کریں، میں بطور عینی شاہد یہ گواہی دے رہا ہوں کہ شریف ظفر کو 30 سال سے میں نے اسی طرح ہنستے مسکراتے، ایون بیماری کے دنوں میں بھی۔ شریف ظفر صاحب، یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ بھی زندگی کے جیسے ایام ہوتے ہیں، بدلتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم انسانوں کے مابین دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، یہ انہی دنوں کی طرح یہ بیماری آتی ہے، بیماری چلی جاتی ہے۔ آخر میں دعا، شریف ظفر صاحب، میری یہ دعا کہ آپ نے اپنی زندگی جس طرح ایک مجاہد کی طرح گزاری ہے، میں سروس میں بھی چونکہ میرے رول ڈیفرنٹ تھے، اور
ہر رول میں ہمارا آپس میں ہر پوسٹنگ کے دوران ہمارا رابطہ اسی طرح قریبی رہا جیسے آج میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں جتنا میں نے انہیں پرکھا جانچا، اور یہ پرکھنے اور جانچنے کا عمل جو ہے نا یہ خدا کی طرف سے دیا گیا ہے. ہم ایک دوسرے کو پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں تمہیں زندگی اور موت اسی لیے تخلیق کر کے دی کہ تاکہ میں جانچ سکوں، پرکھ سکوں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. تو یہ جو عمل ہے یہ خدائی صفت ہے. ہم ایک دوسرے کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس کے عمل کو، اس کے طرز عمل کو. تو میں گواہی دیتا ہوں میں نے آپ کو ایک مرد مجاہد پایا. میں دعا کرتا ہوں کہ ابھی آپ اسی طرح لکھنے کا سلسلہ چلتا رہے آپ کا. بہت ہی خوبصورت انداز جناب میاں محمد ایوب قریشی کا. دعوت سخن دوں گا جناب پروفیسر نسیم شاہد سے، تشریف لائیں اور آج کی تقریب صاحب شام کے حوالے سے اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ تقریب، اب جیسے ایوب قریشی صاحب نے کہا کہ 3 دہائیوں سے ان کی رفاقت ہے، تو میں اسے 3.5 دہائیاں کر دیتا ہوں اپنے لیے شریف ظفر صاحب کے ساتھ. اور یہ جو ان کی کتاب کا سفر ہے یہ میرے سامنے کا سفر ہے، بلکہ یہ میرے ہاتھوں کا، میری تجویز کا، میری مشاورت کا سفر ہے. جب انہوں نے پہلی کتاب لکھی، یہ ٹریفک میں تھے تو ٹریفک پر لکھی انہوں نے کتاب. سپیڈ بریکر، تصادم، ان کی جو کتابیں آئیں وہ خالصتاً ٹریفک کے مسائل کے اوپر، حادثات، ان سے جنم لینے والی کہانیاں. مگر انہوں نے ایسے ارتقائی سفر کیا ہے اپنی تحریروں میں، اپنے لکھنے میں، کہ جو ان کی آج کی یہ 2 کتابیں ہیں یہ بالکل مختلف کتابیں ہیں ان کی پہلی کتابوں سے. ان میں ایک ایسا شریف ظفر ہمیں نظر آتا ہے جو ایک مفکر ہے، جو سوچتا ہے، جو معاشرے کے بارے میں، اس کی اصلاح کے بارے میں، اس میں جو کمیاں آئی ہیں ان کے بارے میں، اور جو رویے تبدیل ہو رہے ہیں ان کے بارے میں وہ اظہار خیال کرتا ہے. اور ان کی تحریر میں اتنی پختگی آ چکی ہے. ڈاکٹر انوار صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دونوں کتابوں میں جو ان کی نثر ہے، اگر آپ پہلے والی ان کی کتابیں پڑھیں تو ان کے مقابلے میں یہ نثر بہت ایک آگے کی چیز لے کر آئے ہیں. ایک آگے کی، جس میں بڑی گہرائی ہے، جس میں بڑی سوچ کی بڑی ایک تنوع ہے، اور جو تحریر کا حسن ہے وہ سارا ان کتابوں میں ہمیں دونوں میں نظر آتا ہے. تو انہوں نے یہ خالی بینچ کا جو استعارہ، ایک دن مجھے کہنے لگے کہ کتاب تیار ہو گئی ہے، انہیں دا نام کی رکھنا ہے. تو مختلف نام سامنے آئے تو ہم دونوں کی نظر جو ہے وہ خالی بینچ پر آ کر ٹک گئی. میں نے کہا آپ خالی بینچ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اب آپ سوچیں کہ آپ خالی بینچ کیوں رکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے کہ ہمارے جو معاشرہ ہے وہ کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، اور یہ خالی بینچ جو ہے یہ استعارہ ہے اس کا، کہ اس میں اب وہ چیز نہیں رہی جو پہلے تھی. وہ محبتیں، وہ رفاقتیں، وہ اخلاص، وہ بے لوثی، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. کہنے لگے نہیں، اس کے آگے بھی کوئی چیز ہے. وہ خیر اب خود بھی کہیں گے. کہنے لگے دیکھو انصاف کا بینچ بھی خالی ہو گیا ہے، انصاف کا بینچ بھی خالی ہو گیا ہے، روایات کا بینچ بھی خالی ہو گیا ہے، اقدار کا بینچ بھی خالی ہو گیا ہے. یہ سارے بینچ اب خالی ہو گئے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں اس پر. تو یہ استعارہ خالی بینچ کا ان کی پوری کتاب میں آپ کو نظر آئے گا. اور یہ دوسری کتاب جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تیمار داریاں، یہ ویسے شاہد رسول نے بالکل صحیح کہا کہ اس کے نام پڑھ کر یہ لگتا ہے جیسے کوئی مزاحیہ کتاب ہے، جس میں جیسے کہ تیمار داریوں کے حوالے سے مختلف خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں. لیکن شریف ظفر چونکہ خود اس سے گزر رہے تھے، اس کیفیت سے خود انہوں نے اس کو محسوس کیا، تو اس کے بعد جو انہیں رویے دیکھنے کو ملے، اس کے بعد جو لوگ، تو بڑی خوبصورتی سے ان کو انہوں نے بیان کیا. تضحیک نہیں کی کسی کی، یعنی تضحیک کا انداز نہیں ہے اس میں
کہ تیماردار کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی برا کام کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے اصلاحی پہلوؤں سے، ایک پیغام دینے کے پہلوؤں سے کہ مریض کو آپ زندہ رہنے دیں. جیسے شاہدہ رسول صاحبہ فرما گئی ہیں کہ اس پر اس کو جنت کی ہوائیں نہ دکھائیں، اس کو دنیا میں رہنے دیں. تو وہ تیمارداریاں بھی اور اس کے جو مختلف مراحل ہیں، پھر جو معالجین کے رویے ہیں اور جو تیمارداروں کے رویے ہیں، خود ان پر جو کیفیت بیتی ہے، ان سب کا احوال بڑی خوبصورتی سے اس کتاب میں بیان کیا ہے. آج کی اس تقریب کی بڑی انفرادیت ہے. ایک تو یہ کہ اس کی مسند صدارت پر ہم نے مریم شریف ظفر کو بٹھایا ہے، اور دوسری اس کی یہ کہ یہ 2 کتابوں کی رونمائی ہو رہی ہے، اور تیسری اس کی یہ کہ یہ ایک پولیس آفیسر جو سمجھا نہیں جاتا کہ وہ ادھر آئے گا لکھنے پڑھنے کی طرف، اور اس طرح کتابیں. آج میرا خیال 6ٹھی کتاب جو ہے شریف ظفر صاحب کی آ چکی ہے. تو اللہ ان کو اسی طرح سلامت رکھے اور ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ یہ ایسی بے شمار کتابیں لکھنے کا موقع دے. بہت شکریہ. پروفیسر نسیم شاہد یہ سارے خیال کر رہے تھے، اور اس دوران ہی آج کی تقریب کے مدار المہام میزبان، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر چوئی صاحب کے ساتھ ناصر بھائی کا ساتھ نہ ہو تو وہ جو بار بار سانس چڑھ جاتا ہے، بندہ ہمت ہار جاتا ہے، تو وہ شاید ایسا ہو جاتا. لیکن ناصر بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے ہم سب کو یہ احساس رہتا ہے کہ یہ اس شہر میں کسی کو تھکنے نہیں دیتے، کسی کو رونے نہیں دیتے، ہر چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں. میں آپ سب کی تالیوں کی گونج میں گزارش کروں گا جناب ناصر محمود شیخ سے، جو آج کی تقریب کے میزبان بھی ہیں، سجانے والے، بنانے والے، آئیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے چوئی شریف ظفر صاحب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ شاکر بھائی اور معزز حاضرین کرام. آج ٹی ہاؤس کی چھت کے نیچے اپنے اپنے شعبوں کی مہان شخصیات بیٹھی ہیں، اور ایک جو نیا ٹرینڈ دیا ہے ہمارے استاد محترم جناب ڈاکٹر انوار صاحب کے ساتھ ہم میرے گھر بیٹھے تھے اور ہم پلان کر رہے تھے کہ جو شریف ظفر صاحب کی کتاب کی تقریب رونمائی ہے اس کی صدارت کے لیے کسے کہا جائے. تو میرے منہ پہ بار بار مریم نواز شریف چڑھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مریم شریف کو بلوا لیتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ سر، آپ کی بڑی محبت. آپ نے یہ ملتان میں ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے. تھینک یو ڈاکٹر انوار صاحب کے لیے بھرپور تالیاں. ہمیشہ رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہماری خوش نصیبی ہماری دوسری تقریب میں تشریف لا رہے ہیں، اور یقیناً خوش ہوتے ہوں گے جو ادب اور لٹریچر سے متعلقہ لوگ ہیں کہ اس سے پہلے جو تصور تھا کہ ادب کی تقریبات میں بہت کم لوگ آتے ہیں، لیکن ٹی ہاؤس میں یہ ایک نئی مثالیں قائم ہوئی ہیں. اور تھینک یو ویری مچ اسلم مولک، حیدر غوری، محمد ایوب ناصر، اظہر شیخ اور وقار، یہ سب دوستوں نے تقریب کو بہت اچھے انداز سے مینیج کیا. اور یہی خاصہ ہے، یہی ہم اپنے اساتذہ کرام سے سنتے ہیں کہ اگر تقریبات ہوں تو اچھی ہوں، ورنہ اس کو ڈراپ کر دیں. آج سامنے میرے اساتذہ کرام کی پوری ایک لائن لگی ہوئی ہے. ایوب قریشی صاحب ہیں، نسیم شاہد صاحب ہیں، پروفیسر انور جمال صاحب ہیں، اور مقبول گیلانی صاحب ہیں، اور اسی طرح پورے حال میں ایک سے ایک بڑھ کر چاند چہرے، زاہد گردیزی صاحب. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک نئی مثال قائم ہوئی ہے. ہمارے یہاں عام طور پر کوئی بندہ ریٹائرڈ ہو جائے، خاص طور پر پولیس سے، تو اس کے لیے معاشرے میں کتنا عزت احترام ہوتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، میں جانتا ہوں. لیکن شریف ظفر نے اپنی شناخت، میرے استاد شریف ظفر نے اپنی شناخت ایک اچھے انسان، ایک اچھے رائٹر، اور جتنی بھی ان کی بکس آئی ہیں سب با مقصد ہیں، ہر ایک میں ایک پیغام ہے. خاص طور پر روڈ سیفٹی کے لیے جو ان کی بکس تھیں، آج تک کسی پولیس آفیسر نے اس طرف توجہ نہیں کی کہ ہمارے ہاں جس طرح سے نوجوان لوگ ٹریفک حادثات کا شکار ہو رہے ہیں. اور میں کبھی بھی کسی بھی مائک پر کہنے سے باز نہیں رہتا، دوستوں کو خبر دیتا ہوں، بتاتا ہوں کہ یار یہ الارمنگ سچویشن ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں. جناب ایوب قریشی صاحب، ڈاکٹر انوار صاحب، عید کے 3 دن گزرے
یہ عید کے جو 3 دن تھے اس میں اسٹے ایٹ ہوم کے لیے کہا گیا اور گھر میں رہنے کا ریکویسٹ کی گئی ٹریفک پولیس کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے. لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے، پاکستان کی تاریخ میں، پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار برکی صاحب پہلی بار 70 نوجوان لڑکوں کی اسپائنل کارڈ انجری، ان کی ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں. 70. آپ سوچئے گا یہ بڑے افسوسناک اعداد و شمار ہیں. اب وہ 70 لوگ مرنے والے مر جاتے ہیں، لیکن یہ جو جیتے جی مر جاتے ہیں، ان کے پیرنٹس، ان کے بہن بھائی، ان کی فیملیز، سب کتنا لمبا سفر کریں گے. تو ہم شریف ظفر صاحب ہمارے استاد ہیں، ایوب قریش صاحب سے ہم نے ٹریفک کے لیے بہت سی مہم چلائیں، اور چیف ٹریفک آفیسر میرے خیال نہیں آئے ہوئے، ان کا اسٹاف بیٹھا ہے سب. سر معافی ہے. تو ان کی بڑی کوشش ہے، ہمیں ساتھ لے کر چلتے ہیں. ان کا ٹریفک اسٹاف جہاں بھی انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے کوئی بات آئے تو ٹریفک پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تھینک یو ویری مچ سر، آپ کا، سٹی ٹریفک پولیس کا. اور 1122 کو تو ہم زوردار تالیاں بجا دیں گے. غریب امیر کی پرواہ کیے بغیر خدمت کا لازوال سفر. جتنے لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے سب سے پہلے ریسکیو 1122 کے دوست آتے ہیں. تو میں ان کے لیے بہت دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں کامیابیاں دے، اور ان کے لیے بہت سی دعائیں ہم سب کی بھی ہیں. تو شریف ظفر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ثابت کر دیا کہ لوگ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. سب میزبان کی حیثیت سے آئے ہیں، اور پھر یقیناً شاکر بھائی جیسا بولنے والا جن کو صدارتی ایوارڈ مل چکا ہو، الفاظوں کے جادوگر ہیں. اور میں ایک مہمان کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، یقیناً شاکر بھائی نے کیا ہوگا، شاہدہ رسول. پی ایچ ڈی کیا انہوں نے بلائنڈ ہونے کے باوجود. یہ ہماری اس دھرتی، ہمارے اس وسیع، ہمارے ملک کا فخر ہے. وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتی، بڑی اسکرین بھی لگی ہوئی ہے، لیکن ہماری تالیوں کی آواز ان تک جائے گی. ذرا ایک بار پھر ان کو احساس ہو جائے کہ اپنی دھرتی کی اس بیٹی سے ہم لوگ، ہمارے دل میں ان کے لیے بہت احترام ہے. تھینک یو شاہدہ رسول، آپ کا بہت شکریہ. آج آپ نے اس تقریب کے لیے وقت دیا اور تشریف لائیں. سب دوستوں کا بہت شکریہ. میری گزارش یہی ہے کہ بہت سے لوگ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں، پھولوں کے گلدستے لائے ہیں، راو مزر کی اپنی ایک خوشبو ہے وہ آئے ہیں. یقیناً سب دوست جو پھول لائے ہیں، سب سے پہلے اکمل وین صاحب کا پھول، جو ڈاکٹر انوار صاحب کہتے ہیں کہ گلدستہ بردار حاضرین آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ابتدائی گفتگو کے بعد جب ایک دوسرا حصہ شروع ہوا ہے تو ہمارے بہت اہم مقررین، جن کا شمار ملک کے نامور اہل قلم میں ہوتا ہے، ایک ایسی شخصیت کہ جن کا میں براہ راست شاگرد ہوں کالج میں. شاعر ہیں، ادیب ہیں، محقق، نقاد، مصور، ماہر اقبالیات، ماہر لسانیات، اور اس شہر کا بہت بڑا نام. ہم شکر گزار، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارا مان بڑھایا. آپ سب کی تالیوں کی گونج میں جناب پروفیسر انور جمال صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. جناب پروفیسر انور جمال صاحب. بہت شکریہ شاکر صاحب. نہایت محترم میرے لیے میری بیٹی مریم چودھری شریف ظفر صاحب، خواتین و حضرات، آج اس محفل میں آ کر اور اس مجلس کو دیکھ کر فوری طور پر جو میرا تاثر ہے وہ 3-4 خوشیاں اکٹھی ہو گئی ہیں. ہمارے ہاں یہ عام طور پر روایت ہے کہ ہم سفید بالوں والے بوڑھے بزرگوں کو جو ادب میں بڑا نام کر چکے ہیں، بڑی کتابیں لکھ چکے ہیں، بہت لمبے عرصے تک ادب سے وابستہ ہیں استاد، تو ان کے ذریعے سے یہ صدارت کرتے ہیں. یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ہے.
لیکن انوار احمد صاحب نے یہ بہت اچھی تجویز دی. پہلی خوشی تو میری یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اگلی نسل کو منتقل کر رہے ہیں. شریف ظفر صاحب ابھی گلہ کر رہے تھے اسی چیز کا میرے ساتھ. تو کچھ نہ کچھ ہم اگلی نسل کو منتقل کر رہے ہیں. دوسری خوشی یہ ہے کہ میرے اپنے تھوڑے سے معمولی سے مطالعے میں بہت کم ایسے لوگ ہیں ہسٹری میں، بہت کم، محدود چند، جن کا تعلق پولیس سے رہا ہے اور وہ اچھے لکھاری بھی ہیں. بہت کم تعداد. فوج میں بہت ہے، فوج میں کافی تعداد ہے، کم از کم 20 بندے تو میرے علم میں ہے. ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس لکھنے کا ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ان کا جو شعبہ ہے پولیس کا، وہ اس کے بارے میں مسکنسیپشنز بہت ہے. آج مجھے موقع ملا ایک ایسے پولیس آفسر کی کتابوں پر کچھ بات کرنے کا. میں نے یہ دونوں کتابیں بڑے اشتیاق کے ساتھ اور بڑے استیاب کے ساتھ پڑھی ہیں. ایک چیز کو پڑھ کر دوسری کی طرف توجہ ہو جاتی تھی. تیسری خوشی جو ابھی مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی پذیرائی، ایسا پیار، ایسا احترام اور ایسی محبت بہت ہی کم فنکشنوں میں نے دیکھی ہے جیسی اب یہاں ابھی میں نے دیکھی. یہ یقیناً اس کے پیچھے شریف ظفر صاحب کا ایک طویل محبت کا متسلسل سلسلہ ہے. یہ چیزیں ایسے ہی واپس لوٹ کر نہیں آتی. کبھی کوئی چیز واپس ایسے نہیں آتی. جیسا دیا جائے گا وہی واپس آئے گا. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شریف ظفر صاحب نے جتنا عرصہ پولیس میں گزارا ہے، ان کی کتابوں سے بھی میں کچھ ریفرنس دوں گا آپ کو، وہ محبتیں دیتے رہے ہیں. پولیس کا امیج اور کنسیپشن جو ہمارے ذہنوں میں تھا وہ تو ایک خوف کا ہے، اور خاص طور پر ہمارے پاکستان اور خصوصی طور پر پنجاب میں ڈنڈے سوٹے کی ایک کلچر ہے. دوسری بات تو ذہن میں آتی ہی نہیں کہ ایسا فکر مند انسان، ایسا تخیلاتی کرشمہ سازی رکھنے والا انسان، اور ایسا لوگوں کا ہمدرد کہ لوگوں کے دکھ درد کو وہ فیل کرے، نہ صرف وہ محسوس کرے بلکہ اس کو قلم کے سپرد کر دے. ایسے بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں. تو یقیناً شریف ظفر انہی خوش قسمت انسانوں میں ہے. جناب پروفیسر انور جمال جناب چودھری شریف ظفر کی دونوں کتابوں پر اظہار خیال کر رہے تھے، اور اب میں آج کی اس تقریب کے آخری ہمارے مہمان مقرر، اردو ادب کا ایک ایسا نام جو افسانے، تنقید، تحقیق اور اپنے کام کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اس شہر کا مان جناب پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد صاحب. ہماری بیٹی مریم، شریف ظفر صاحب، شاکر، شاہدہ، نسیم، انور جمال صاحب اور سب دوست جنہوں نے گفتگو کی، اس تقریب میں آئے. دیکھیے بہت سی باتیں آپ کو اب میرا خیال ہے زبانی یاد ہو چکی ہوں گی. صرف 2-3 باتیں. ہر لکھنے والے کے بارے میں کالم تو لکھ رہے ہیں لوگ، اخبارات میں ہر اخبار میں 10، 12، 14 کالم آ رہے ہیں دھڑا دھڑ. تلاش کرنا پڑتا ہے کہ آپ اگر لکھتے ہیں تو آپ کی طاقت کا راز کیا ہے. آپ کی اگر تحریر میں کوئی بہت دیر تک رہنے والی چیز ہے، کوئی دیر پا چیز ہے، اور آپ آہستہ آہستہ ارتقا کر رہے ہیں، آپ کی طاقت کیا ہے؟ وہ آپ کو یہ خالی بینچ 47 کالم ہیں، یہ آپ ہمت کر کے اگر پڑھنا شروع کریں، پہلا کالم ہی جو گھر کے آنگن کی چڑیا ہے جو اس وقت یہاں صدارت کر رہی ہے،
اس کے بارے میں، اور آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ جو شخص بیٹیوں سے محبت نہیں کرتا، اور وہ بار بار لکھتے ہیں کہ اللہ ان کو دیتا ہے جو بیٹیاں سنبھال سکتے ہیں، اگرچہ اس معاشرے میں دردناک مثالیں بھی ہیں، بیٹیوں کو بیچنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ایک اس کی جو طاقت ہے، وہ آپ وہ مضمون پڑھیں، وہ صرف اپنی ایک بیٹی کے بارے میں نہیں لکھا، آپ کے دل میں ہوگا کہ ایک شفقت بھرا دل ہے، اور وہ اللہ کی اس عنایت پر ممنون ہے کہ اس کو ایک بیٹی دی گئی ہے۔ لیکن ساری محبت کے باوجود بیٹیوں کے حوالے سے اس معاشرے میں ایک دھڑکا بھی لگا رہتا ہے، دھڑکا بھی لگا رہتا ہے، جتنے بھی آپ پیار سے انہیں پروان چڑھائیں، آپ کو اسے رخصت کرنا ہے، اور وہ گھر جتنی بھی عزت دے، جتنی بھی محبت دے، ڈر اندر سے رہتا ہے کہ ہیں تو وہ غیر، کوئی دل آزاری کر سکتے، کوئی ایسی بات کر سکتے۔ تخصیص میں کوئی تمہید باندھے بغیر آج کی تقریب کے صاحب شام، تیمارداریاں اور خالی بینچ کے مصنف، آپ سب کے ہر دل عزیز جناب چودھری شریف ظفر سے گزارش کرتے ہیں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی محفل کے صدر، مہمانان گرامی، مہان ہستیاں، خواتین و حضرات، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت لے کے ہمارے پاس آئے، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ تیمارداریوں سے بات شروع کرتے ہیں۔ تیمارداریاں لکھنے کے پس منظر صرف یہ ہے کہ وہ یہ سوچ ہے کہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بیماریوں سے مرنے والوں کی تعداد کم ہے اور تیمارداریوں سے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ وہ آگے سوال آتا ہے کہ کیسے اور کیوں؟ وہ یہ کہ ٹائٹل بیک ٹائٹل پہ میں نے لکھا تھا کہ جنگل میں جب شیر بوڑھا ہو کے بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھی شیر جو ہیں اس پہ بار بار حملہ آور ہوتے ہیں، اس پہ جھپٹتے ہیں، اس کو نوچتے ہیں اور زخمی کر دیتے ہیں، جس سے وہ بن جاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہی کام تیماردار اور ڈاکٹر مل کے کرتے ہیں، وہ مل کر مریض پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کی روح کو زخمی کرتے ہیں۔ ہلکے پھلکے انداز میں لکھی تیمارداریاں کی تحریر کا مقصد کسی تیمارداری کی دل آزاری یا تضحیک یا تنقید ہرگز نہیں ہوا، بلکہ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے، طریقے ہیں تیمارداری کے، ان کی نشاندہی کی گئی ہے کہ مریض کی نفسیات پہ مثبت یا منفی یا مثبت اثرات کس طرح بن سکتے ہیں۔ میں تو اپنے تیماردار دوستوں کا بہت ہی مشکور ہوں جو وقتاً فوقتاً میرے پاس آئے، حال احوال بانٹا، دعائیں دیں، اپنے ٹوٹکے بتائے، تسلیاں دلاس سے مشورے دیے، دیسی علاج، روحانی علاج اور جڑی بوٹیوں سے علاج کی ترغیب دی، اور مجھے قائل کیا۔ ان کے ہر انداز تیمارداری نے، ان کے انداز نے، ان کے طریقوں نے مجھے قائل کیا کہ ان کی ایک ایک انداز کو کتابی شکل میں محفوظ کر دیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ انداز، کچھ انداز پینفل تھے، کچھ پینلیس تھے،
لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ پرائس لیس تھے سارے کے سارے. ہمارے یہاں یہ روایت کہہ لیں یا ہماری نفسیات کہ جب ہم کسی مریض کے پاس بیٹھتے ہیں تو سارے ہی ڈاکٹر بن کے اس کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں, اور جب کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھتے ہیں تو سارے مریض بن کے اپنے اپنے مسئلے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. بے شک ڈاکٹر شادی کی تقریب میں بیٹھا ہو یا پولوں پہ بیٹھا ہو تو سارے اس کو اپنے مسئلے بتا رہے ہیں. تو سارے پروسیس میں, سارے فیز میں تیماردار, 3 قسم کے تیماردار میرے جو میں نے محسوس کیا وہ ہے. پہلی قسم تیمارداروں کی وہ ہے جن کے جانے کے بعد مریض کے اندر زلزلے آتے ہیں, طوفان اٹھتے ہیں اور اس کی روح میں ہلچل مچاتے ہیں. پھر مریض اندر ہی اندر سے چٹکتا ہے اور اس کی روح میں دراڑیں پڑتی ہیں. پھر وہ بڑے بازار میں, بڑی محفل میں کہکوں کی گونج میں بھی تنہا محسوس کرتا ہے, اور پھر وہ ایک خاموشی سے نا اپنی سرگوشی میں کہتا ہے کہ مکمل توڑ کر صبر کی تلقین کرتے شخص ہماری چپ نہیں بنتی, ہمارا شور بنتا ہے. تو پھر وہ خاموشی کے انداز میں, وہ سرگوشی کے انداز میں وہ جو شور ہے اس کا نام تیمارداری رکھ دیا جاتا ہے. دوسری قسم تیمارداروں کی وہ ہے جو مریض کے لیے آسمان تو نہیں بنتی لیکن آس اور مان بن کر اس کو انرجی ضرور دیتی رہتی ہے. مجھے یاد ہے میڈیسن کمپنی کا دوست آیا تو اس نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب یہ کہنے کو اس بیماری کو سوار نہ کرنا چاہتے, یہ کہنے کو سانپ کی ساری قسمیں سانپ ہی کہلاتی ہیں لیکن زہریلی 1-2 ہی ہوتی ہیں, باقی سارے مٹی کھانے, مینڈک کھانے اور چوہے کھانے والے ہوتے ہیں, اس کو پریشان نہیں ہوتا. تو ایک اور دوست کی تیمارداری مجھے ابھی تک یاد ہے, میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں. اس نے ایک جملہ بس کہا تھا کہ اس بیماری سے اپسٹ نہ ہونا زندگی میں اور اتار چڑھاؤ تو زندگی کا حوصلہ ہے. پھر اس نے کہا کہ کبھی دل کی ECG پہ غور کریں تو اس کے اوپر نیچے ہوتی ہے لکیروں میں ہی زندگی ہے. پھر اس نے کسی رائٹر کا حوالہ دے کے بات کی کہ دل جذبہ میں لپٹا ہوا زندہ ہے, اسے دھڑکنے کے لیے صدمہ چاہیے, جھٹکا چاہیے, شوق چاہیے, اور یہ جھٹکا اور شوق اسے جذبہ دیتا ہے. پھر اس نے کہا کہ دل کو دھڑکنے کے لیے, ہر لمحہ دھڑکنے کے لیے رنج اور خوشی چاہیے, نفع اور نقصان کا احساس چاہیے, درد چاہیے, پچھتاوے چاہیے, نیکی اور بدی کا صبر چاہیے, جیت اور ہار کا خوف ہونا چاہیے. دل کو یہی چیزیں رواں رکھتی ہیں, انہی سے وہ سکڑتا ہے, انہی سے وہ بڑھتا ہے. تو اس طرح کی تیمارداری سے مریض کے اعصاب, مریض کی امید اور مریض کے اعتماد کو تقویت ملتی ہے. تو اس طرح وہ مریض بعض دفعہ سوچتا ہے کہ دوائی جتنی دوائیاں ہیں یہ ساری اسٹور, میڈیکل اسٹور کی یا فارمیسی کی ہونے والے تو نہیں, بلکہ دوستوں کے نرم جملوں میں بھی میڈیسن مل سکتی ہے, اور دوستوں کے پرخلوص کندھوں میں اور ان کی اٹھے ہوئے ہاتھوں میں بھی میڈیسن مل سکتی ہے. اور بیماری کی جو تیماردار کی تیسری قسم ہے وہ ہے عملی تیماردار. ناصر محمود شیخ کو میں نے بتایا ابتدائی دنوں میں نے کہا یار وہ ڈاکٹر گیا تھا میں پاس شہریار کے, اس نے مجھے کہا کہ دوائی شوائی دکھاتے رہا لیکن اپنے پرانے دوستوں سے رابطہ کر کے محفلیں جماؤ اور کہکوں کا بندوبست کرو. تو ناصر نے کہا یہ کون سی بات ہے, دیکھو میں کرتا کیا ہوں, آپ اکیلے نہیں کہہ کے لگاؤ گا, پورا شہر کہہ کے لگائے گا. اس نے دن رات ایک کر کے 1 مہینے کے اندر اندر کہکوں سے بھرپور کتاب لاٹر کو اختیار کر کے ہزاروں اپنے شہروں میں تقسیم کر دی. اس نے کہا صرف آپ اکیلے نہ کہہ کے لگاؤ, جس طرح منہ کرو کہہ کے آپ کو نظر آئیں گے. یہ تیمارداری کو سے اپنی جس کو ہم کہتے ہیں عملی. تو دوسری
بات جو آپ سارے آپ نے دوستوں نے کی ہے کہ بات نے اس کے بارے میں خالی بینچ کے بارے میں اخباری کارنوں کو جب میں نے کتابی شکل دینا چاہیے تو بہت سے نام زیر غور آئے. آخر نصر محمود شیخ اور پروفیسر نسیم شاہد کے مشورے سے خالی بینچ پہ اتفاق، کیونکہ ایک میرا کالم ہی تھا خالی بینچ کے نام سے. تو خالی بینچ جس طرح پروفیسر بتا رہے تھے کہ استعارہ ہے اداسی کا اور مایوسی کا، جو معاشرتی یعنی کہ بے حسی، بے سمتی اور منفی رجحانات، منفی رویوں سے جنم دیتی ہے. میرا استعارہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے بینچوں پہ بیٹھنا چھوڑ دیا ہے. بینچ ہماری معاشرتی زندگی کا، خالی بینچ ہماری معاشرتی زندگی کا کہہ لیں کہ روپ ہے، نقشہ ہے، عکس ہے، جو ہر دم قحط و رجالی کی وجہ سے ہر شعبے میں جو کمیاں ہیں، اجلال ہے، اس کی نشاندہی ہے. آپ کبھی جس طرح پروفیسر نے بتایا کہ زحمت کر کے آپ کبھی خالی بینچ کے کالموں کو اس تناظر میں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی بینچ خالی ہے، جس پہ کبھی لوگ بیٹھ کے پیار محبت کی باتیں کرتے تھے، کہہ کے اور مسکراہٹیں بکھیرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سنتے تھے اور پھر اس دکھوں کو آپس میں تقسیم کر لیتے تھے. وہ بینچ واقعی خالی ہے. آپ کہیں گے کہ وہ بینچ بھی واقعی خالی ہے جس پہ کبھی ہماری نئی نسل مذہبی اور سماجی تعلیم سے آراستہ ہوتی تھی اور مفید، ذمہ دار اور قانون پسند شہری تیار ہوتے تھے. وہ بینچ بھی خالی ہے جس پہ کبھی مدبر اور متحمل مزاج پولیٹیشین بیٹھ کے عوامی مفاد میں فیصلے کرتے تھے اور قانون سازی کرتے تھے. ہمارا وہ بینچ بھی خالی ہے جس میں کبھی دانش اور حکمت کو فروغ ملتا تھا اور آگے نئی نسل کو منتقلی ہوتی تھی. وہ بینچ بھی خالی ہے. گزشتہ صدی کی، ابھی میں پروفیسر سے بات کر رہا تھا، پچھلی صدی کی 5ویں اور 8ویں دہائی کے درمیان پیدا ہونے والے لوگ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اخلاقی، مذہبی، قانونی، روایتی ضابطوں کو بڑی اچھی بہتر حالت میں دیکھا. وہ اس لیے کہ انہوں نے جس سے یہ چیزیں مثالی حالت میں پائی تھیں، بہتر حالت میں پائی تھیں. یہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے، یعنی اس نسل نے 1950 اور 1980 کے درمیان پیدا ہونے والے لوگوں نے اپنے ورثے کو آگے منتقل نہیں، جو پروفیسر بات کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے منتقل نہیں کیا کچھ بھی. مثلاً ہماری نسل نے اپنے ورثے میں نہریں مارتے سمندر اپنا دریا وصول کیا تھا، اور آگے اگلی نسل کو ہم نے کیا خشک، بنجر اور ویران دریا دیے. ہم نے اپنے بڑوں سے زیر زمین پانی 15 فٹ، 12 فٹ، 15 فٹ وہ وصول کیا تھا، اور آنے والی نسل کو ہم 350 400 فٹ زیر زمین پانی دیں. ہم نے اپنے ورثے میں نہروں، کھالوں اور دریاؤں کا پانی، صاف شفاف پانی لیا تھا جس کو لوگ پلا جس کی پی بھی لیتے تھے. لیکن ہم نے آگے اپنے نسل کو، نئی نسل کو گندا پانی، بدبودار پانی دیا، اور اس میں اگر بلب جلا کے چھوڑ دو تو بلب بھی نظر نہیں آتا. ہم نے، ابھی پروفیسر بتا رہے تھے، ہم نے اپنے بزرگوں سے لوگ کیا کہیں گے یہ ورثہ لیا تھا جو ہمیں تمام اخلاقی، مذہبی، قانونی اور روایتی اور سماجی ضابطوں کا پابند رکھتا تھا. تو ہم نے آگے لوگ کیا کہیں کی بجائے لوگ کیا کر لیں گے وہ منتقل. اسی طرح ہم نے اپنے بڑوں سے افائے عہد اور وفا سیکھی تھی.
اگلی نسل کو ہم نے یہ آئیڈیا دیا ہے کہ یہ فضول چیزیں ہیں ساری یہ نہیں ہے، بالکل نہیں. ہم نے اپنے جو ورثہ لیا تھا پیچھے سے، ہم نے رشتوں کا تقدس اور احترام دیا تھا. اگلی نسل کو ہم نے رشتوں کو استعمال کرنے کا فن وہ منتقل کیا. ہمارے ہاں تو جب ہم نے 20ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، 80 کی، جب ہم ہاسٹل چھوڑتے تھے تو ہمارے بڑے ہمیں بتاتے تھے، بڑے سمراج سینئر بتاتے تھے کہ جب ہاسٹل تعلیم مکمل کرو، ہاسٹل خالی کرو، سامان نکال کے تو بلب روشن کر کے دروازہ بند کر کے جانا ہے تاکہ آنے والے بندوں کو روشنی ملے. تو ہم آنے والے بندوں کے لیے، ہم اپنے آنے والے رستے کے لیے اندھیرے اور گندے رستے دے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بینچ ہمارے سارے کے سارے خالی ہیں. وہ صرف ایک بینچ کی بات نہیں ہو رہی تھی، ہمارے ہر شعبے کا ہر بینچ خالی ہے. جو اس کے اوپر کتاب پڑھی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب سمجھ لیں، مذہب کی کتاب سمجھ لیں، روایات کی کتاب سمجھ لیں. بینچ بھی خالی ہے، وہ کتاب بھی خالی ہے. اس کو بنا کتاب کھولنے والا ہے، پھر بینچ پہ بیٹھنے والا. تو یہ مایوسی نہیں ہے، یہ ایسے بس ہم جو اس نسل کی کہتا ہوں، اس جنریشن کے لوگ ہیں، ہم نے جو کہ بڑی سپیڈ سے چیزیں تبدیلیاں ہوتی دیکھی ہیں، بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھی ہیں اور بڑی جلدی دیکھی ہیں. تو سیاست، مذہب اور اقدار بھی ان تبدیلیوں کی جاتی ہے، اس کے لیے ہم تیار نہیں تھے. تو اب اس جنریشن کے لوگ ہم یہ صورتحال دیکھ کے ٹوٹتے رہتے ہیں. جب ٹوٹتے ہیں تو پھر یہ ٹوٹے ٹوٹے لفظ لے کے کالموں کی شکل میں اپنے کتھارسس کرتے ہیں، اور پھر کتھارسس سے کاغذوں کو جمع کر کے کتھارسس کر لیتے ہیں، اور بعد میں اس کا نام خالی بیٹھ جاتا ہے. آخر میں سب لوگوں کا شروع کریں وقار سے، سرفراز ڈوگر سے، روبی سے، جنہوں نے وہ ایک لفظ دونوں کتابوں کا ٹائپ کیا، اسلم سے، شاکر بھائی سے، جنہوں نے پوری پین لے کے ان کو پروف ریڈنگ کر کے شائع کروایا، پرنٹ کروایا. پروفیسر نسیم شاد ناصر شیخ کا بہت مشکور کہ انہوں نے ہر لمحے جب بھی ضرورت پڑی لبیک کہا اور اپنا ٹائم دیا، اپنا وقت دیا، اپنی اصلاح کی. آنے والے دوستوں کے لیے کہ آپ اتنے پیار سے، محبت سے آئے، اتنی دیر بیٹھے، آپ کا یہ قرض ہے میرے پہ، آپ کا بہت مشکور ہوں، بہت شکریہ. اللہ سب کو سلامت رکھے، بہت شکریہ. آپ سب اپنے ہاتھوں کو جنبش دیں. ہماری بیٹی مریم شریف ظفر آج کی صدر میں تشریف لائی. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنا وقت ہمیں دیا. کہتے ہیں نا کسی کو سب سے قیمتی تحفہ کوئی کیا دے سکتا ہے، وہ اس کا وقت ہوتا ہے. اس کے لیے بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے رہے اور سب کی باتیں آپ نے سنی، اور آپ سب نے اتنا اچھا اظہار خیال کیا ہے اپنا پاپا کی کتابوں پہ، تو مجھے وہ بولنا ہی چاہیے، اور اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ. اور آج میرے لیے واقعی بہت بڑا دن ہے، میرے پاس الفاظ واقعی کم ہیں کہ میں کیا کہوں. مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے. ایک بیٹی کو اس مقام پہ بٹھانا، ایک لڑکی کو اس مقام پہ بٹھانا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. لیکن آپ لوگوں نے یہ آئیڈیا لے کے آئے، اس پہ امپلیمنٹ بھی کیا، اس کے لیے بہت شکریہ. مجھے یہ واقعی ایک لائف ٹائم اچیومنٹ کی طرح لگ رہا ہے آج زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اور مجھے بہت بہت فخر محسوس ہو رہا ہے، بہت بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور پاپا ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اسی درخت کو پھل لگتا ہے جس کی جڑیں اس کی اپنی زمین میں ہوتی ہیں. تو آج ان کی بات مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ پھل ہیں جو لگے ہیں کہ وہ اپنی زمین میں رہے ہیں. تو آج آپ سب نے آ کے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے، ان کی کتابوں کی پذیرائی کی ہے، اس کے لیے بہت شکریہ. تیمارداری کی اگر میں بات کروں تو میرے لحاظ سے تیمارداری ایک آپ بیتی ہے، اور وہ آپ بیتی صرف شریف ظفر کی نہیں ہے. وہ آپ بیتی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہر دوسرا انسان انہی لمحات سے، انہی تکلیف دہ لمحات سے گزرتا ہے. اور یہ لمحات کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آتے، یہ ہمارے لہجوں کی، ہمارے رویوں کی وجہ سے آتے ہیں. کہ ڈاکٹرز کی سرد مہری جب دیکھی، لوگوں کے رویے بدلتے دیکھے، تو اس کو دیکھ کے ایک تکلیف ہوتی ہے. مطلب وہ جو جس جنریشن کی بات کرتے تھے، اپنے ماضی کی بات کرتے تھے، پہلے مجھے وہ کہانیاں لگتی تھیں
لیکن جب میں نے یہ سارا فیز دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہم لوگ بالکل خالی ہیں، کھوکھلے ہیں، تنہا ہیں، ہمارے پاس احساس ختم ہو گیا ہے، انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ آج بھی میں جب بھی کسی ڈاکٹر کو دیکھتی ہوں تو مجھے شوکت خانم کے ڈاکٹر کا کہا گیا جملہ آج بھی یاد آتا ہے کہ جب رپورٹ انہوں نے غلط دی، اس کی وجہ سے ہم لوگ 6 مہینے ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ لیٹ ہوا۔ اس کے جب بتایا گیا کہ آپ نے ہمیں رپورٹ غلط دی تو اس کا ورڈ صرف یہ تھا، اچھا رپورٹ غلط تھی، ہیومن ایرر ہے۔ تو آج میں جب بھی کسی ڈاکٹر کو دیکھتی ہوں مجھے وہ اسٹیٹمنٹ یاد آ جاتی ہے کہ ہیومن ایرر ہے، کہ جس کو ہم خدا کے بعد کہتے ہیں ہمارا مسیحا ہے، وہ یہ ورڈ کیسے یوز کر سکتا ہے کہ یہ ایک ہیومن ایرر ہے، کہ آپ کے اس ہیومن ایرر کی وجہ سے وہ آپ کی غیر ذمہ داری تھی، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ ایک سوری کا ورڈ بھی اگر کہہ دیا جاتا ہے نا تو ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیا، بٹ انہوں نے کہا یہ ایک ہیومن ایرر ہے۔ اس ہیومن ایرر نے ہمیں جس تکلیف میں مبتلا رکھا ہے، اس 6 مہینے میں نے پاپا کا جو وزن گرتا دیکھا ہے، وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ بیماری کا پتہ چلا ہے، علاج ہوگا نہیں ہوگا، نہیں، وہ ٹینشن پھر بچوں کی تھی، وہ ٹینشن ان کی فیملی کی تھی کہ اب پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں نے انہیں باہر کی سوسائٹی کے بارے میں بتایا ہی نہیں، تو وہ ٹینشن وہ تھی، لیکن وہ ملی تھی ایک مسیحا کی طرف سے۔ تو یہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے خود میرا اپنا پرسنل جو پرسیپشن ہے، ہر کسی کا الگ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک چینج لے کے آنا چاہیے۔ شاید اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنے اندر کی جو انسانیت ہم نے ختم کر دی اس کو دوبارہ سے پیدا کریں، احساس لے کے آئیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا تھا نا انسان کو، وہ درد واپس لے کر آئیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مضبوط معاشرہ بنائیں، ہو سکتا ہے ہم ترقی کی طرف گامزن ہو جائیں۔ اور جہاں پہ یہ سب لمحات دیکھے کہ ڈاکٹرز کی اور تیمارداروں کے الفاظ یا جس کی وجہ سے تھوڑی تکلیف ہوئی، میں بیٹی ہوں، ذرا محسوس کروں گی باپ کی تکلیف کو، لیکن ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر جو بھی کتاب پڑھے، کسی کی اگر سوچ میں بھی تھوڑی سی چینج آ جائے گا تو میں سمجھوں گی کہ کتاب کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی کتاب خالی بینچ کی، تو خالی بینچ میں بہت سے رویوں کی بات کی گئی ہے، بہت سی اخلاقی اقدار کی بات کی گئی ہے، بہت سے پرانے رواجوں کی بات کی گئی ہے۔ اس جنریشن نے وہ سب کچھ دیکھا ہے۔ پاپا جب بھی بتاتے ہیں اپنے استادوں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، اور وہ کہانیاں لگتی تھی اپنے بڑوں کے بارے میں، کیونکہ اب نہ اسٹوڈنٹ کی نظر میں استاد کے لیے عزت ہے۔ میں خود ایک اسٹوڈنٹ رہی ہوں، دیکھا ہے میں نے کہ نہ استاد کی نظر میں اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ ہے، نہ اسٹوڈنٹ کے دل میں استاد کی قدر۔ بڑوں کے لیے احترام ختم ہو گیا ہے۔ ہم ماڈرنزم کے پیچھے اور ٹیکنالوجی کے پیچھے وقت کو ہرانے کی رفتار میں ہم اتنا آگے چلے گئے کہ تنہا ہو گئے۔ اب نہ ہمارے پاس اخلاق رہے، نہ مذہب رہا، نہ دین رہا، نہ احساس رہے، ہم مکمل اکیلے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم کوئی چینج لانے کی کوشش کریں، کہ میں ہمیشہ پاپا کو کہتی تھی آپ صرف پرابلمز لکھتے ہو، جب بھی کوئی کالم لکھتے ہو اس میں پرابلمز بتاتے، اس کا حل کون کرے گا؟ تو سارے پڑھ کر اب مجھے خیال آیا کہ صرف سارا کام اسی جنریشن نے تو نہیں کرنا، اگلی جنریشن میں تو کچھ کرے۔ اب پرابلمز پتہ چل گئی ہیں، پن پوائنٹس ہمارے پاس ہیں، تو کیا ان کا حل ہم نہیں نکال سکتے؟ تو میری جتنی بھی جنریشن ہے وہ اپنی غلطیاں مانیں، اسے ایکسیپٹ کریں کہ یہ لیکنگ ہے ہمارے اندر احساس نہیں ہے، ہمارے اندر نالج نہیں ہے۔ ڈگری ضرور ہمارے پاس بڑی سے بڑی ہیں، لیکن جو مطالعہ اس جنریشن نے کیا 80s کی 50s کی، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ہمیں اب سوشل میڈیا سے ہم سوشلی کنیکٹ تو ہو گئے، لیکن جس طرح ہم اپنی سوشل لائف سے ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے اس کو اب ہمیں دوبارہ سے کنیکٹ کرنا چاہیے۔ اب اگر ہمارے پاس فرینڈز ہیں فیس بک پہ، ہم کہیں گے ہم بڑے سوشلی کنیکٹڈ ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں ایسی کسی تقریب میں اگر بلایا جائے 2 یا 4 لوگ آئیں گے۔ اصل میں یہ لوگ ہیں جو سوشلی کنیکٹڈ ہیں، یہ سوشلی کنیکٹڈ تھے تو آج آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہیں، موجود ہیں، تو اس کے لیے بہت شکریہ۔ خالی بینچ کی اگر میں سب اس کی بات نہیں کروں گی کالموں کی، ایک کی بات کروں گی جو میرے لیے بھی سرپرائز تھا، کہ چڑیا میرے آنگن کی۔ ہر لڑکی، مطلب کافی لڑکیوں کو گفٹ ملتے ہیں، ان کو ایک سینری ملتی ہے، اس کے اوپر رخصتی لکھی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں لگاتی ہوں، دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، کئی لڑکیوں کو تحفے میں ملتی ہیں۔ رخصتی کے پوائنٹ لکھی ہوتی ہے، گیت لکھا ہوتا ہے کچھ۔ جو میری رخصتی میرے والد نے میرے لیے لکھی، وہ میرے لیے بہت بہت قیمتی ہے، بہت انمول تحفہ۔ وہ جب میں نے اسے پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ محبت کا لیول تو بہت اونچا ہے۔ اس کی ہر ایک لائن، ہر ایک لفظ پڑھ کر ان کی محبت اور ساتھ وہ جدائی کی تکلیف نظر آتی تھی، باقاعدہ وہ پتہ چلتا ہے۔ عجیب رسم ہے دنیا نے بنائی ہے، مجھے ویسے بیسیکلی بس رسم پسند نہیں ہے کہ شادی ہوتی ہے لڑکی ہی کیوں،
जाए, बाहर जाए और माँ बाप से अलग हो, कि सारी ज़िंदगी माँ बाप पालते हैं, जब बच्चों का टाइम आता है कि अब उनकी खिदमत करनी है तो किसी रस्मों की वजह से या किसी और कामों की वजह से उन्हें अलग होना पड़ता है। मेरा आखिर में मैं बस सिर्फ यही कहूँगी कि दुआ है मेरी पापा के लिए कि हमेशा इस तरह सलामत रहें, कभी उन्हें कोई दुख कोई तकलीफ ना हो। और पापा खुशकिस्मत है कि उनके पास दोस्त बहुत अच्छे हैं। आज हमारी जनरेशन के पास इतने अच्छे दोस्त नहीं हैं, इसकी भी कमी है। तो जो इनका ग्रुप है, अंकल नासिर हैं, प्रोफेसर साहब हैं, अंकल शाकिर हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं, इनका ग्रुप मैं कहती हूँ कि इनको नज़र ना लगे कभी, ये हमेशा इसी तरह आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्त रहें। तो इन्होंने इस हमारे जो मुश्किल वक्त था उसमें जो पॉजिटिव एनर्जी दी है उसके लिए मैं इनकी बहुत मशहूर हूँ। एंड में मैं सिर्फ यही कहूँगी, बल्दी आगते आप खलोंदा, लोगों प्योजा कोई नहीं होंदा। वाह वाह। मेरी नी तूफान नहीं वेंदा, हंस के सारियां सख्तियां सहंदा, बच्चा वेख नहीं सकदा रोंदा, लोगों कोई प्योजा कोई नहीं होंदा। कदी भी जेड़ा थकदा नहीं, जिद्दा मन मन अकदा नहीं, मत्थे तीड़ी जरा नहीं लांदा, लोगों प्योजा कोई नहीं होंदा। सानू लिखन पढ़ाने लई, साडा कल बनाने लई, अपने अज नू दाते लाउंदा, लोगों प्यो जिहा कोई नहीं होंदा। जिन्हें सारा ये मेला लाया, जिन्हें सारा ये मेला लाया, उन्हें भी पहले प्यो ही बनाया। माँ दा दूजा नंबर आंदा, लोगों प्यो जिहा कोई नहीं होंदा। भावें सुख हजारा अंजम, प्यो दे नाल ही बहारा अंजम, प्यो ना होवे ते कुछ भी नहीं होंदा, लोगों प्यो जिहा कोई नहीं होंदा। थैंक यू सो मच।